بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشی حالات کی ابتری، بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت کی وجہ سے جہاں بہت سے مسائل نے جنم لیا ہے، وہیں آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ایک دوسرے کا حق غصب کرنا ہے، ایک دوسرے کا مال غصب کرنا ہے، ایک دوسرے کے پیسے واپس نہ کرنا، کسی سے قرض لے کر اس کو واپس ادا نہ کرنا اور قرض دینے والے کو انتہائی پریشان کرنا اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنا، یہ آج کل کے عام معاملات ہیں۔ بڑے مسائل میں ان مسائل کا خاص طور پر ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بہت بڑی رقم بطور قرض دی ہے اور وہ شخص معاشی خوشحالی کے باوجود اس رقم کو واپس نہیں کر رہا، اپنے تمام معاشی معاملات اور ذمہ داریوں کو تو ادا کر رہا ہے، لیکن آپ کے وہ پیسے جو آپ نے مشکل وقت میں اسے دیے تھے اور اس کے لیے آپ انسان کی شکل میں ایک فرشتہ ثابت ہوئے تھے، آپ نے بروقت قرض کی رقم دے کر اس کی پریشانی کو زائل کر دیا تھا اور اس کی مشکل کو ختم کر دیا تھا، اس کے کام آئے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا وہ پیسہ اب آپ کو واپس نہیں مل رہا اور روزانہ آج کل ہو رہا ہے اور روزانہ ٹال مٹول کی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہر بار آپ کو ٹال دیتا ہے، جو آپ کا پیسہ آپ کو دینے کو تیار ہی نہیں، وہ اپنے تمام معاملات بخوبی ادا کر رہا ہے اور اپنی عیاشیوں کو کسی صورت کم نہیں کر رہا، جبکہ آپ کو پریشان کر رکھا ہے اور آپ کو روزانہ چکر پہ چکر لگانے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کی پریشانی کو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مال سے ختم کر دیا تھا، جس کی پریشانی کو آپ نے اپنے اس مال سے ختم کیا تھا جس کو لوگ گلے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کی مدد کرنے اور اس کی وقتی پریشانی دور کرنے کے لیے بہترین انسانی جذبات کے تحت اور نیکی کی غرض سے ہی ایسا کیا تھا تاکہ وہ شخص اپنی شدید ذہنی پریشانی سے نجات پا لے، لیکن آج وہی شخص آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اور آپ کو آپ کا پیسہ کسی طور پر واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ پریشانی کبھی کبھی بہت ہی نازک صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور ہمارا دن رات کا سکون چھن جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ایسے کسی شخص سے پیسے واپس لینے کی یہ پریشانی دن رات ہمارے دماغ پر مسلط رہتی ہے۔ اس پریشانی سے نجات کے لیے آج ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نیکی کے اس چھوٹے سے کام کو اپنے تمام عزیزوں اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے اس نیکی کے کام سے کسی کی پریشانی دور ہو سکے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض کی رقم واپس نہیں بھی لینی تو انشاءاللہ اس عمل کے صدقے سے اور اس ویڈیو کو کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے ساتھ شیئر کرنے کے نیکی کے کام کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کو ضرور خوشحالیاں عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی میں اللہ پاک برکت اور سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی شخص آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا اور لگاتار ٹال مٹول کر رہا ہے تو آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 6 بسم اللہ اور 5 سورتوں کا یہ چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ نے 11 روز کی نیت سے شروع کرنا ہے، یعنی 6 بار بسم اللہ اور 5 چھوٹی سورتیں ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ 7 مرتبہ اول درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پوری مکمل سورت پڑھیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر پھر سورہ فلق پوری مکمل پڑھیں، پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ ناس پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر سورہ نصر پوری پڑھ لیں اور آخر میں پھر 1 مرتبہ بسم اللہ شریف مکمل پڑھ لیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ویڈیو کے اختتام پر دکھایا جائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ 6 مرتبہ بسم اللہ شریف ہو گئی اور 5 مبارک صورتیں ہو گئیں۔ ان کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد، یعنی یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، آپ نے اس شخص کو ہدیہ کرنا ہے۔ ہدیہ اس طرح سے کرنا ہے
کہ دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین یہ تیرے پاک کلام کی 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں میں فلاں بن فلاں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 11 دن کا یہ عمل کرنے کے دوران ہی، یعنی 11 دن کا یہ وظیفہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ شخص آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دے گا، چاہے وہ پیسے لاکھوں میں ہیں چاہے کروڑوں میں ہیں۔ کوئی نہ کوئی اس کے دل کو ایسی بے چینی ہو جائے گی، قدرت اس کو اس طرف راغب کر دے گی کہ آپ کا پیسہ جو وہ آپ کو نہیں دے رہا، وہ آپ کو بلا کر آپ کا پیسہ آپ کو واپس دے دے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اس بات کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ بہرحال اگر دیر سویر ہو تو اس وظیفے کو دوبارہ شروع کر دیں اور جاری رکھیں جب تک وہ شخص آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں لوٹا دیتا۔ اللہ عز و جل سے نہایت عاجزی اور نہایت انکساری سے اور چشمے نم دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اور ہماری ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی نصیب فرمائے۔ وظیفہ اس طریقے سے کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔